تاجدارے مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدارے مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاتکم علیہ محرزۃ لدعائکم ومرضات لربکم وزکاۃ لاعمالکم۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے اور تمہارے رب کی رضا کا باعث ہے اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ورد لب ہر دم درود و سلام ہو، یا اللہ ورد لب ہر دم درود و سلام ہو، یا شہ عرب و عجم کرد و کرم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے حیوانیات کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات تھے ان کے متعلق سنا۔ آج ہم انسانیات کے متعلق جو معجزات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کے بارے میں سننے کی کوشش کریں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سب معجزات عطا فرمائے جو عالم انسانیت کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ عالم انسانیت نے جس سے فائدہ اٹھایا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو بھلا اس سارے جہان میں جمادات بھی آتے ہیں، نباتات بھی آتے ہیں، حیوانات بھی آتے ہیں، اور پھر انسان اور انسانیت بھی آتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اصل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اگر ہم غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بھلا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ انسانیت کی خدمت کسی نے نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انسانیت کے متعلق بھی معجزات ملتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ الکریم انسانیت کے متعلق معجزات سن کر اپنے ایمان کو مزید مضبوط کریں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، جب اسلام کا اسٹارٹ کا دور تھا، شروعات کا دور تھا، تو صحابہ کرام نے بہت مصیبتیں برداشت کی۔ نہ جانے کیسی کیسی مصیبتوں سے ان کا سامنا ہوا، کبھی کاروباری مسائل، کبھی گھریلو مسائل، کبھی یہاں تک کہ کھانے پینے کے مسائل بھی ہوئے۔ بہت سارے صحابہ کرام ایسے بھی تھے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، ان کا ایک ہی ذریعہ تھا، ان کی نظر میں ایک ہی ایسی پرسنالٹی تھی کہ جن کے پاس جا کر اپنے دل کے حالات سنا سکتے تھے، جن سے مدد مانگ سکتے تھے، جن سے اپنے دل کی باتیں شیئر کر سکتے تھے۔ وہ ذات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، اس میں جو 7 روٹیاں اور 7 جو مچھلیاں تھیں، اس سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کھانا کھلایا اور لوگوں کے پیٹ بھرے۔ وہ اتنا بڑا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ اس کا تذکرہ انجیل کے اندر بھی ہے اور قرآن کریم کے اندر ہے۔ دونوں آسمانی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ کئی لوگ
کئی صحابہ کرام آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے فیض یاب ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اگر مبارک ہاتھ کسی کھانے پر رکھا تو وہ کھانا برکت والا ہو گیا، اگر تھوڑا تھا تو بہت ساروں کو کفایت کر گیا، اگر پانی میں آپ نے ہاتھ رکھا تو بہت ساروں کے لیے وہ تھوڑا سا پانی کافی ہو گیا، اگر آپ نے اپنے مبارک ہاتھ کسی کے لیے اٹھا دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیڑا پار فرما دیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جاندار پر اپنے ہاتھ رکھ دیے تو وہ شفقت اور محبت کی خاطر اپنے تمام غموں کو بھول گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انسانیت کے ایک خدمات ہیں۔ یہ تمام باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح انسانیت کو جلا بخشی اور انسانیت کو واقعی انسانیت کا ایک درجہ عطا فرمایا۔ آئیے اسی ضمن میں کچھ واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے مشہور و معروف صحابی رسول ہیں، ان کے والد ماجد احد میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کے پاس ایک باغ تھا اور آپ بہت زیادہ قرضے کے اندر مبتلا تھے، چونکہ آپ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف اور صرف ایک باغ تھا اور باغ میں کھجوریں ہوا کرتی تھی، اور وہ کھجوریں بھی اتنی تھیں کہ وہ اس قرضے کو اتارنے کے لیے کافی نہیں تھی، قرضہ بہت زیادہ تھا۔ اسی کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں بھی تھیں جن کا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کرنا تھا، ان کی پرورش کے معاملات بھی ان کے سامنے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں تشریف رکھتے ہیں، اچانک ان کے والد ماجد نے جن سے قرضہ لیا تھا وہ افراد آ گئے اور مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل صورتحال ارشاد فرما دی، مگر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ سختی سے پیش آنے لگ گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ وقت مانگا، لیکن جنہوں نے قرضہ دیا تھا وہ وقت دینے کو تیار نہ ہوئے۔ بالآخر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا آپ نے عرض کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، حضور آپ میرے باغ میں تشریف لے چلیں، آپ کی تشریف آوری پر اگر آپ کا دیدار اگر وہ قرض دار کر لیں گے مجھ پر سختی نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کچھ وقت دے دیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقیناً بہت بڑی پرسنالٹی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام انجام دیے ہیں جو آج تک تاریخ میں کسی اور نے نہیں دیے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک بڑا کام انجام دینے والا فرد، بڑی خدمات کرنے والا، انسانیت کو انسانیت سکھانے والا، وہ فری تو نہیں ہوگا نا، ان کے پاس میں وقت تو نہیں ہوگا، لیکن قربان جائیے اپنے صحابہ کرام کے لیے اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ نے مکمل طور پر باغ کا معائنہ کیا، یعنی آپ نے باغ کو وزٹ کیا، آپ نے دیکھا کہ کچھ کھجوریں ایسی ہیں جو بیسٹ کوالٹی کی ہیں، جو اچھی کوالٹی کی ہیں، کچھ کھجوریں نارمل ہیں اور کچھ کھجوریں جنرل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ یہ جتنی طریقے کی کھجوریں ہیں وہ سب ایک جگہ جمع کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ کھجوریں ایک جگہ جمع کی گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں کے ڈھیر پر آپ تشریف فرما ہوئے، آپ وہیں پہ بیٹھ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ اس قرض دار کے وہ اتنی کھجوریں ان کو دے دیں، ان کا کوئی بھی حق کم نہ کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کھجوریں نکالنی شروع کی اور جن کا قرض تھا ان کو اس قرض کے اعتبار سے کھجوریں دینا شروع کی، یہاں تک کہ پورا قرض ادا ہو گیا۔ یہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بتاتے ہیں کہ میرے پاس میں اتنی کھجوریں نہیں تھیں کہ اگر ان کھجوروں کو میں چند سال دیتا رہوں تو میرا قرض ادا ہو جائے، اتنی کم کھجوریں تھیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ آپ کا پورا قرضہ ادا ہو گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کھجوروں کے ڈھیر سے کھڑے ہوئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کھجوریں اتنی کی اتنی باقی تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جابر جاؤ عمر کو اس کی خبر دو۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے تمام ماجرا بیان کیا، تمام واقعہ بیان کیا، تو فاروق اعظم ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے جابر تم ابھی بتا رہے ہو؟ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے تب ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے باغ میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آدھی دنیا پر حکومت ہے، انتہائی درجے کے عقل مند ہیں۔ ناظرین، وہ عمر فاروق جن کی عقل کی مثالیں دنیا دیا کرتی ہے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز سے اندازہ لگا لیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا قرض ادا ہو جائے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کیا کرتے تھے، کیسا لگاؤ رکھا کرتے تھے، اور ان کو کتنا بلیو تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی انسانیت کو بچانے کے لیے اور انسانیت کو آگے لے جانے کے لیے، واقعی انسانیت کی خدمت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح مزید ایک واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس میں چند کھجوریں تھیں، میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ چند کھجوریں لے کر حاضر ہوا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی حضور اس میں برکت کی دعا فرما دیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا فرما دیتے، اللہ تمہارے کھجور میں برکت دے، اللہ تمہارے کھانوں میں برکت دے، لیکن نہیں۔ ناظرین توجہ فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے ان کھجوروں کو لیا اور آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ ان کھجوروں کو اپنے توشہ دان میں ڈال دو۔ توشہ دان جیسے ہمارے یہاں پہ آج کل ڈش ہوا کرتی جس میں کھانا وغیرہ رکھا کرتے ہیں، پہلے کھانا رکھنے کے جو برتن ہوا کرتے ہیں ان کو توشہ دان کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ کھجوریں توشہ دان میں ڈال دیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا فرمائی، پھر مجھے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اس سے جتنی کھجوریں چاہے کھا لینا، لیکن اس توشہ دان کو خالی مت کرنا، اس ڈش کو، اس برتن کو کبھی خالی مت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کھجوروں کو 30 سال تک کھایا۔ اللہ اکبر، 30 سال تک ان چند کھجوروں کو کھاتا رہا، یعنی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی کہ میں ان سے 30 سال تک کھاتا رہا لیکن وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ اور یہاں بس نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی من کھجوریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خیرات بھی کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس توشہ دان کو ایک تھیلی میں رکھا کرتے تھے اور تھیلی کو اپنی پیٹھ کے پیچھے لٹکا کر رکھا کرتے تھے۔ ایسا ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن وہ تھیلی آپ کی کمر سے کہیں پر گر گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن یہ اشعار گنگناتے رہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ یہ اشعار گنگنا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں للناس ہم ولی ہمان بینہم ہم الجرابی و ہم الشیخ عثمانہ۔ ترجمہ یعنی لوگوں کے لیے ایک غم ہے اور میرے لیے 2 غم ہے۔ لوگوں کے لیے تو ایک غم ہے یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم، اور میرے لیے 2 غم ہے، ایک تو تھیلی کا گم ہو جانا اور ایک شیخ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہو جانا۔ سبحان اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی اور وہ برکت کیسی ظاہر ہوئی کہ آپ نے 30 سال تک اس میں خود بھی کھایا اور خیرات کر کے لوگوں کو بھی کھلایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے برکت کا مزید ایک واقعہ اور ایک معجزہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابیاں ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ گھی پیش کیا کرتی تھیں، اور گھی کے لیے انہوں نے ایک خاص قسم کا برتن منتخب کیا ہوا تھا جس کو کپا کہتے ہیں۔ یہ اسی برتن میں گھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً بھجوایا کرتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھی کے متعلق دعا فرمائی، اور حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اس برتن کو کبھی خالی مت کرنا۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی میرے گھر میں سالن کی کمی ہوتی
میں اپنے بچوں کو اسی برتن سے گھی نکال کر کھانا کھلا دیا کرتی تھی، میں نے کبھی بھی اس برتن کو خالی نہیں کیا، اور جب بھی میں چاہتی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیتاً وہ گھی پیش کر دیا کرتی تھی۔ یہ سلسلہ کئی سال تک چلتا رہا۔ ایک مرتبہ اچانک ایسا ہوا کہ میں نے اس گھی کے برتن کو صاف کر لیا، صاف کر کے پورا خالی کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی موقع پر مجھے ارشاد فرمایا کہ اے ام مالک، کیا تم نے گھی کا برتن صاف کر لیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں میں نے وہ گھی کا برتن صاف کر لیا اور خالی کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس برتن کو نہ نچوڑتی، خالی نہ کرتی اور یوں ہی چھوڑ دیتی تو ہمیشہ اس میں سے گھی نکلتا رہتا۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی روایت کی ہے۔ کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے۔ یقیناً دل کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت بن کر آئے ہیں۔ غریبوں کی، غم گساروں کی اور پریشان حالوں کی مدد کرنے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کوئی نہیں ملتی۔ اسی طرح حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پیالہ تھا، اس پیالے کے اندر کھانا بھرا ہوا تھا۔ ہم لوگ 10 آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ 10 افراد پر مشتمل ایک ٹیم بنی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ہم نے اسی پیالے سے کھانا کھایا، یہاں تک کہ کئی افراد آئے اور کھانا کھاتے چلے گئے۔ ایک صاحب نے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک ہی پیالہ تھا اور کئی افراد 10 کی ٹیم بنا کر 10 کے گروہ میں آ کر کھانا کھا کے چلے گئے، صرف ایک پیالے میں اتنی برکت کہاں سے ہو گئی؟ وہ کھانا کہاں سے آیا؟ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا، آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھانے میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ وہ کھانا ایک پیالے میں کھانا تھا لیکن وہ تھوڑا کھانا کئی افراد کو کافی ہو گیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 1400 افراد تھے، ایک مقام پر آ کے کھانا ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، حضور کھانا ختم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جتنے افراد ہیں ان کے پاس جتنا بھی کھانا ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ان سب کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی گئی اور 1400 افراد کے پاس جو کھانا تھا وہ ایک جگہ جمع کیا گیا۔ وہ کھانا اتنا ہی جمع ہوا جتنا ایک بکری کا بچہ بیٹھ سکتا ہے، مطلب بالکل تھوڑا سا کھانا جمع ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کھانے کی برکت کے لیے دعا فرمائی۔ FGN چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسی برکت عطا فرمائی، ایسی برکت عطا فرمائی کہ 1400 افراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ نمبر 2، ان کے پاس جو کھانے کے برتن تھے اس کھانے کے برتن میں اس کھانے کو اسٹور بھی کر لیا۔ یہ صحابہ کرام نے منظر دیکھا۔ پھر پانی کی باری آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور پانی ختم ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی منگوایا جس سے آپ نے وضو فرمایا، آپ نے منہ میں پانی لیا اور اس پانی کو اس برتن میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسی برکتیں عطا فرمائیں، ایسی برکتیں عطا فرمائیں کہ 1400 افراد نے پیٹ بھر کے، جی بھر کے پانی بھی پی لیا، اپنی برتن میں پانی لے بھی لیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسے رحمت بھرے ہیں، جہاں پر آپ تشریف فرما ہوں رحمت ہی رحمت آ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ایک سفر پر تھے، آپ کے ساتھ 130 افراد تھے، 130 صحابہ کرام تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھوک کی شکایت کی تو آپ نے ایک بکری کہیں سے خریدی اور اس کی کلیجی کو لیا، بنانے کے بعد آپ نے 130 افراد تک اس بکری کی کلیجی کو تقسیم کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس بکری سے 130 افراد نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا ہوگا تو کیسا ان کا ایمان تازہ ہوا ہوگا، کیسا مطلب یہ کہ ان کی ایک کیفیت بنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی کہاں کہاں مدد فرماتے ہیں۔ اور FGN چینل کے ناظرین، آپ اس چیز سے ملاحظہ بھی فرما رہے ہوں گے، اندازہ بھی لگا رہے ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو جب بھی تکلیف ہوتی وہ کہیں اور نہیں جاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری لگا دیتے، یا رسول اللہ ہمیں کھانے کی پرابلم، یا رسول اللہ ہمیں
پانی کی پرابلم، یا رسول اللہ ہمیں سواریوں کی پرابلم، یا رسول اللہ ہمیں مرض سے تکلیف کی پرابلم، یا رسول اللہ ہمیں فلاں تکلیف سے پرابلم، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی ان کو نہ نہیں کرتے۔ اس در پہ نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے تو اس در پہ نہیں بھی نہیں ہے، اور اگر مگر کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یقین کریں میرے بھی قلب کو، میرے بھی دل کو بہت قریب سے چھوا ہے، اور سننے کے بعد امید ہے کہ آپ کو بھی بہت خوبصورت لگے گا اور ہمارے ایمان کو تازگی ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بھوک کی شدت ہوئی، میں ایک مقام پر بیٹھا جہاں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہونا تھا۔ تو جیسے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، میں نے ان سے قرآن کریم کی ایک آیت پوچھی، اور میرا مقصد یہ تھا کہ جو میں بھوکا ہوں، بھوک کے آثار جو میرے چہرے پر نظر آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فیل کریں اور مجھے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو دے دیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصروف تھے۔ آپ نے اس آیت کریمہ کو بتایا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھی تھی، پھر آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شان کے ساتھ تشریف لائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی ان سے ایک قرآنی آیت پوچھی، اور مقصد یہ تھا کہ وہ میری طرف توجہ رکھیں۔ جب قرآنی آیت پوچھیں گے تو آپ جب میرے چہرے کو دیکھیں گے تو آپ ملاحظہ فرما لیں گے کہ میں بھوکا ہوں، اور کچھ نہ کچھ تو کھانے کے لیے دے دیں گے۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآنی آیت بتائی اور آپ آگے تشریف لے گئے۔ اتنے میں امت کے غمخوار نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے گزرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی، آپ کے چہرے سے بھوک کے آثار، نشانیاں نظر آ رہی تھی، علامت نظر آ رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور اپنے گھر پہ تشریف لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک پیالہ ہے، وہ فلاں فرد آپ کو تحفتاً پیش کر کے گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من ہی من میں یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کس کو بھوک لگی ہوگی، اس دودھ کا حق تو مجھ پر ہے، اس دودھ کا حقدار تو میں ہوں، کیونکہ میں سب سے زیادہ بھوکا ہوں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تھا، آپ نے یہ زبان سے نہیں کہا، لیکن من میں سوچ رہے تھے کہ میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، کاش مجھے مل جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ تمام اصحاب صفہ کو لے کر آئے، جن کی تعداد 70 تھی، ایک پیالہ اور 70 افراد اصحاب صفہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی زندگیوں کو، اپنے گھر بار کو قربان کر دیا، اور وہ ایک جگہ پر علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ اگر ان کو کوئی کھانے کے لیے دے دیتا تو وہ کھا لیتے، اور اگر کوئی کھانے کے لیے نہیں دیتا تو وہ شکر اور صبر کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارتے۔ تو تمام اصحاب صفہ کے افراد جب آ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں پیالہ لیا اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، یہ پیالہ لے جاؤ اور تمام اصحاب صفہ کو پلا دو۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی پیالے کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنی بھوک کی طرف مطلب یہ کہ توجہ لے کر جاتے ہیں۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا، آپ نے اصحاب صفہ کو پلانا شروع کیا۔ ایک نے پیا، دو نے پیا، تین نے پیا، چار نے پیا، دودھ اتنا کہ اتنا، یہاں تک کہ 70 افراد نے اس دودھ کو پی لیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پیالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اب ہم اور تم ہی باقی رہ گئے، اے ابو ہریرہ دودھ پیو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دودھ پیا۔ جیسے ہی دودھ پی کر میں نے پیالہ نیچے رکھنا چاہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور دودھ پیا۔ پھر جیسے ہی میں رکھنا چاہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیا۔
3 مرتبہ کے بعد جب رکھنا چاہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور پیو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اب میرے پیٹ میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا اور آپ اس میں جو بچا ہوا دودھ تھا اس کو نوش فرما گئے. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. ناظرین، ایک ہوتا ہے بھوک کا ختم ہو جانا اور ایک ہوتا ہے اتنا پیٹ کا بھر جانا کہ اب کچھ بھی گنجائش نہ رہے. کبھی کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ کھانا اتنا لذیذ ہوتا ہے، اتنا کھا لیا جاتا ہے کہ مزید کھانے کی کچھ بھی گنجائش نہیں رہتی. تو یہ انداز ہوتا ہے منہ پھرنے کا. سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے شان سے ارشاد فرما رہے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. یہ تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انمول معجزہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے سے کیسی انسانیت کی خدمت ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں.